السلام علیکم، میرا نام محمود ہے، محمود ضیاء الدین۔ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ تعلیم کے اعتبار سے میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کری ہے بحریہ یونیورسٹی کراچی سے 2006 میں۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 1.5 سال ITIM سسٹمز میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کام کیا، اور 2007 میں سویڈن آیا ماسٹرز IT مینجمنٹ میں کرنے کے لیے۔ جب میں فائنل ایئر کا اپنے پروجیکٹ کر رہا تھا تو اس وقت میرا ٹیلی کام میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، کیونکہ پاکستان میں ٹیلی کام کا اس وقت بوم آ رہا تھا، نئی نئی کمپنیز آ رہی تھیں، اور میں نے اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی ٹیلی کام کے حوالے سے ہی کیا تھا، اینٹیناز کی کوریج اور رینج کو سیمولیٹ کیا تھا اصل میں۔ تو میرے جو سپروائزر تھے سر مراد، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم ٹیلی کام میں ہی انٹرسٹڈ ہو، جانا چاہتے ہو، تو سویڈن از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز بوتھ ان ٹیلی کام اینڈ IT۔ تو ادھر سے یہ چیز آئی تھی کہ سویڈن کو ایکسپلور کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور میجر ریزن تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ایجوکیشن فری آف کاسٹ تھی۔ تو پھر جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوئیں تو پھر تھا کہ چلیں جی سویڈن ہی چلا جائے۔ تیسرا ایک ریزن جو میں نے اپنے آئی ڈونٹ نو آج کل کا کیا پروسیس ہے، لیکن ہمارے وقتوں میں ایک پروسیس ہوتا تھا کہ آپ کو پورا ایک لیٹر لکھنا ہوتا تھا کہ آپ سویڈن کیوں آنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، ٹریولنگ کا، نیچر میں جانے کا۔ تو اس وقت سویڈن کے بارے میں بہت پڑھا تھا، بہت ریسرچ کی تھی، اور وہ ٹریولنگ کے حوالے سے ایک بہترین ملک تھا۔ تو یہ 3 ریزن جب جمع ہوئے تو پھر سویڈن کے لیے ہی اپلائی کیا، اور کیا کہتے ہیں ایڈمیشن ملا، اور 2007 13 اگست کو میں سویڈن آیا۔ جب میں آیا ہوں لکلی مجھے روم میٹس بہت اچھے ملے۔ آئی تھنک ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے بحیثیت اسٹوڈنٹ، آف کورس ہم میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو کہ بے تحاشا پیسہ لے کر آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے، کوئی اور جاب کر کے یہاں پیسہ کما لیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ چیلنجز تھے۔ روم میٹس مجھے بہت اچھے ملے، جس کو میں کہتا ہوں جس کی وجہ سے میرا جو تعلیمی دور تھا وہ بہت اچھا تھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو روم میٹس اچھے نہیں ملے، ان کو لیے کافی مشکل ہوئی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے آئیں تو یہ چیز اگر آپ اپنا کمرہ کر سکتے ہیں تو آپ وہ ضرور کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ آپ کے ہم خیال ہوں، چاہے وہ آپ کے شہر کے ہوں، چاہے وہ آپ کے عادات آپ کی سیم ہوں، یا آپ کے انٹرسٹ سیم ہوں۔ تو ایک سفر ایک بہترین سفر ہوتا ہے۔ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے میری، میں کافی لوگوں کو یہ بات بتا بھی چکا ہوں، اور ایک آدھ ایونٹ میں بھی میں نے یہ چیز شیئر کی تھی۔ جب میری تعلیم ختم ہوئی تھی تو میرا ایک دوست مجھے اپنے ساتھ کروز پہ لے گیا تھا۔ وہاں پہ مجھے اس کا ایک دوست ملا، اور اس نے مجھے یہ بولا کہ اچھا اس وقت میں اپنا ٹکٹ کرا چکا تھا پاکستان جانے کا، اور میں لندن جا رہا تھا اپنے بھائی کے پاس، وہاں سے مجھے پاکستان جانا تھا۔ تو لندن جانے سے 1 ہفتے پہلے میں کروز پہ گیا تھا، وہاں مجھے میرے دوست کا ایک دوست تھا وہ ملا۔ اس نے ایسی پوچھا کیا کرتے ہو، میں نے کہا میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کری ہوئی ہے، اب ماسٹرز کر لیا ہے، پاکستان جا رہا ہوں۔ میں لندن میں تھا بھائی کے ساتھ، مجھے یاد ہے پارک میں ہم گھوم رہے تھے تو مجھے کال آئی کہ محمود ایک 3 مہینے کی جاب ہے، کرو گے؟ تو اب میرے ذہن میں آیا اچھا 3 مہینے کی جاب، انٹرنیشنل ایکسپیرینس، مطلب ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگ جب نئے نئے آتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپیرینس لیں گے۔ میں نے کہا ہاں ناٹ بیڈ، 3 مہینے کی جاب ہے، تھوڑے سے فائنینسز بھی بنیں گے، اور آپ پاکستان جا کے بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ نے سویڈن میں جاب بھی کری ہے۔ میں نے وہ جاب ایکسیپٹ کر لی۔ لندن سے اپنا پلان کینسل کیا پاکستان جانے کا، واپس سویڈن آیا، 3 مہینے جاب کری، ٹکٹ کٹایا پاکستان کا، اور پھر میں پاکستان جا رہا تھا۔ اب اس دوران یہ ہوا کہ میری سیٹرڈے کو فلائٹ تھی، اور میں اسٹاک ہوم میں کام کر رہا تھا۔ آئی تھنک دس واز ان سپٹمبر۔ اپریل میں ہماری یونیورسٹی میں کچھ کمپنیز آئی تھیں، تو وہاں پہ میری ملاقات ہوئی تھی ایک کمپنی سے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کیا، سو میں نے ان کو بتایا تھا میں نے یہ کیا ہے اور اس طرح کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ سیٹرڈے کو میری فلائٹ تھی،
لاسٹ جو اس سے پچھلا جو فرائیڈے تھا اس دوران ان کی کال آئی مجھے ویسٹروس سے، جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کری ہے، ان کی مجھے کال آئی کہ ہمارے پاس ایک 8 مہینے کا پروجیکٹ ہے، تم کرنا چاہو گے؟ اب پھر ذہن میں آیا کہ 8 مہینے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پھر پاکستان کا ٹکٹ ہے، پاکستان یاد آ رہا ہے، امی ابو یاد آ رہے ہیں. تو ان سے میں نے یہ بولا کہ بھائی دیکھیں میں جا رہا ہوں پاکستان 1 مہینے کے لیے، اور اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں 1 مہینے بعد آ کے آپ کے لیے یہ 8 مہینے کا کام کر سکتا ہوں. لکلی وہ فرائیڈے کو یہ کال آئی، منڈے کو میرا انٹرویو ہوا، منڈے کو انہوں نے مجھے جاب آفر کری. تو وہاں پہ میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ دیکھیں یہ ہے اور میں اس طرح جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ اگلے دن بتائیں گے. اگلے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جائیے پاکستان، آرام سے ہو کر آئیے واپس، اس کے بعد آپ آ کے جاب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، پاکستان چلے گئے. آئی تھنک اس دوران میرا ویزا بھی ختم ہو گیا تھا، ویزا شاید اپلائی کیا تھا تو ویزا آیا تھا. تو پھر میں واپس آیا. 8 مہینے، وہ 8 مہینے ابھی تک چل رہے ہیں، بس یہ بات ہے. آئی ٹی میں میرا انٹرسٹ تھا شروع سے، بچپن سے کہوں گا. بہت پہلے ہی گھر میں ہمارے کمپیوٹر آ گیا تھا تو ہم سارے بھائی بہن اس پہ کھیلتے رہتے تھے. تو ابو سے ایسے ہی ڈسکشن ہوتا تھا، تو ابو ہمیشہ کہ میرے کچھ کزنز ہیں جنہوں نے اپنی کمپنیز کھولیں پاکستان میں، یو ایس میں، اور وہ تو ابو ہمیشہ ان کی مثال دیتے تھے کہ دیکھو انہوں نے بھی اپنا کام کیا ہے، تم اپنا کام کرنا. تو یہ بات میرے ذہن میں تھی جب میں میٹرک میں تھا. اس وقت سے یہ چیز ذہن میں تھی کہ کبھی انشاءاللہ اپنا کام کریں گے. جب سویڈن آنے سے پہلے میرے جو کولیگ تھے ITIM میں، ان کے ساتھ میری بہت ڈسکشن ہوتی تھی. میں نے کہا میں جا رہا ہوں سویڈن، ہم کچھ واپس آ کے کریں گے. سویڈن آیا، یہاں پہ اپرچونیٹیز دیکھی میں نے کہ یہاں پہ IT اسکلڈ لوگوں کی قلت ہے اور یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں نے بولا یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے، ہم کیوں نہ آؤٹ سورسنگ کا کام شروع کریں. میں نے اپنے دوست سے بات کری، اس نے 2008 میں جا کے ایک کمپنی رجسٹر کرا لی، اور پھر میں نے یہاں پہ آ کے اس کے لیے کام ڈھونڈنا شروع کیا اپنی جاب کے ساتھ ساتھ. بہت عرصے تک میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں پہ کمپنی کھولنے کا. اس کے بہت سارے ریزنز تھے. میجر ریزن کہ یہاں کوئی رکنے کا پلان ہی نہیں تھا. دوسرا ریزن ایک فورن کنٹری، فورن لینگویج، ریگولیشنز. اس وقت کاروبار سٹارٹ کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل بھی تھا کمپیئر ٹو اگر ہم اس کو آج کے حوالے سے کریں. تو اس سلسلے کو پھر میں چلاتا رہا. کراچی میں، پاکستان میں میرے جو کولیگ تھے انہوں نے وہ کمپنی کھولی اور میں ان کو یہاں سے کام بھیجنے لگا. 2008 ہی کی بات ہے ایکچولی. میں کسی سے ملا تھا کہیں پہ، اس کو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں آپ کو سستے ڈیولپرز مل جاتے ہیں. انہوں نے کسی کو بتایا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ محمود کیا آپ پارٹ ٹائم کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اور ان کو میں نے بتایا کہ نہیں، میں پارٹ ٹائم کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ آفس کے بعد دوبارہ کام کرنا اس طرح کا میرا مزاج نہیں تھا اور مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی. تو ان کو میں نے یہ پیش کی تھی پیشکش کہ آپ پاکستان سے کام کرا لیں. میں وہاں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بھروسے والے ہیں، قابل بھروسہ ہیں، اچھے ہیں، سکلڈ ہیں. اور وہاں سے پھر ایک پراپر سلسلہ چل پڑا، سویڈن میں بھی پاکستان میں بھی. وہ ایک سے یہ سلسلہ چلتا رہا 2013 تک. میں اپنا کام بھی کرتا رہا اور یہاں پہ مجھے جو کلائنٹ ملتا تھا میں ان کو بولتا تھا میں پاکستان میں لوگوں کو جانتا ہوں، اچھی کمپنیز کو جانتا ہوں، آپ ان کے ساتھ ضرور کولیبریٹ کریں، آپ ان سے کام کروائیں. اور وہ آہستہ آہستہ کر کے یہ سلسلہ بڑھتا رہا. 2013 میں جا کے کچھ کمپنیز تھیں جنہوں نے یہ بات ریز کری کہ ہم ڈائریکٹ پاکستان پیسے نہیں بھیجنا چاہتے. اس وقت پاکستان کے حالات بھی تھوڑے سے افغان وار اور سارے سلسلے جو چل رہے تھے دہشت گردی کے، تو یہاں پہ کمپنیز تھوڑا ڈری ہوئی تھیں. تو 2013 میں جا کے میں نے پھر ایک یہاں پہ کمپنی رجسٹر کرائی اسی نام سے جو پاکستان میں تھی، ڈیجیٹل ڈیویڈنڈ. اس کو پھر یہاں پہ چلانا شروع کیا اور اس کو چلانے کے 2-3 سال بعد میں اس کو جاب کے ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، کیونکہ اپرچونٹی ایسی تھی اور سلسلے کچھ ایسے میرے بنے ہوئے تھے. میرا بزنس ماڈل بیسکلی ایسا تھا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ چلو جی فل ٹائم اپنے ہی کاروبار پہ آتے ہیں. لیکن پھر 2015 کے آس پاس یہ ہوا، مائنڈ اس طرف آنا شروع ہوا کہ
اب نوکری نہیں کرتے, اپنا ہی کام کرتے ہیں کیونکہ پوٹینشل ہے, کاروبار گرو کر رہا ہے. کراچی میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو 2 لوگ تھے, 2015 تک ہم 50 ہو چکے تھے. میں نے کہا کہ اب اس کو یہاں پہ گرو کیا جائے, کیونکہ آپ کے لیے سویڈن میں ہوتے ہوئے آپ کے لیے پورا اسکینڈینیویا ہے جو بالکل 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے, جہاز سے, گاڑی سے بھی زیادہ دور نہیں ہے, اور یہاں سے بیس بناتے ہوئے آپ مزید یورپ میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. پاکستان سے بے تحاشا محبت, اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں تھی کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا شروع سے, اور لوگوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے, لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. تو اب ایک سورٹ آف مشن بھی بن گیا کہ کیوں نہ اس چیز کو مزید بڑھائیں, مزید لوگوں کے لیے بھی کام کریں, اپنے لیے بھی کریں. اس کے بعد پھر میں فل ٹائم اپنے کاروبار میں آیا, ایز ان کہ اپنی کمپنی کو یہاں پہ پھر میں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا, اور آج ہم لوگ 7 ہو گئے ہیں سویڈن میں, اور ہم لوگ 60 ٹچ کر رہے ہیں پاکستان میں. یہاں پہ کاروبار سیٹ اپ کرنا بہت آسان ہے, کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, لیکن میرا کو مشورہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے سسٹم کو سمجھیں, پہلے کچھ عرصہ اس میں رہیں, کہ ٹیکسیشن کو سمجھیں. ٹیکسز یہاں پہ دنیا میں, سویڈن ان ممالک میں آتا ہے جن میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, بہت ہائی ہیں. تو اس چیز کو پریپیئر کریں. اس کے بعد یہ میرے حساب سے سویڈن جو ہے بہت کم فیلڈز میں کنزیومر بیسڈ آپ کو مارکیٹ ملے گی, کیونکہ یہاں پہ آبادی نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک کمپنی آئی ہوئی تھی پاکستان سے, ان سے میں اسی PSBC کے ہی پلیٹ فارم پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہ ای کامرس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم ای کامرس کی ایک ویب سائٹ, ایک پرٹیکولر پروڈکٹ ہے, اس کو لانچ کریں گے یہاں پہ. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں, اگر آپ جو چیز یہاں پہ بیچنا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ آبادی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں آپ ایک کراچی کے کسی ایک علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو اتنے لوگ مل جائیں گے جتنے یہاں پر ہیں. تو بس یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ کچھ بہت کم فیلڈز ہیں جس میں آپ ڈائریکٹ انٹری کر سکتے ہیں. دوسری فیلڈز کے لیے آپ دیکھیں, سمجھیں, اور اس کے بعد آئیں. تمام انفارمیشن, تمام ہیلپ, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, لیکن وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. آپ ایسی کمپنیز کو دیکھیں, آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو یہ کام کر رہے ہیں پہلے سے, ان سے پہلے رابطہ کریں, ان سے پہلے ڈسکشن کریں, اور پھر آپ اس چیز پہ. اچھا, میں ابھی تو چلیں میری سکسیس سٹوری ڈسکس ہو رہی ہے نا, میرے پاس ایک فیلئر سٹوری بھی ہے. میں نے ایک اور کمپنی کھولی تھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے, جس پہ ہم نے ایونٹس کرانے تھے, ہم نے ورچوئل ریالٹی پہ کام کرنا تھا, اور وہ فیل ہو گئی, ٹوٹلی فیل ہو گئی. ہم ایک بھی ایونٹ نہیں کرا سکے کیونکہ ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں تھا, ہمارے پاس مارکیٹنگ کی پریپریشن, ہم تھا کہ آن لائن کر کے اپنے لوگوں میں پھیلا کے یہ کر لیں گے. تو یہ میرا مشورہ ہے, کاروبار سیٹ اپ کرنا از ویری ایزی, اٹس نو پرابلم. اور اب تو انہوں نے اس کی جیسے پرائیویٹ کمپنی کی تو انہوں نے لمٹ بھی 25,000 کراؤن کر دی ہے. آپ کو صرف 25,000 کراؤن ڈالنے ہوں گے اپنی کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے. میرے وقتوں میں شاید یہ 2 لاکھ تھی, جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو 50,000 تھی, اب 25,000 ہو گئی ہے. پرائیویٹ کمپنی سول پروپرائٹر کھولنے میں تو آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا. اگر آپ کو اپنا نام رجسٹر کروانا ہے تو شاید اس کے کچھ پیسے ہیں. تو یہ ہے کہ سیٹ اپ کرنا آسان ہے, لیکن بیچنے کے, چلانے کے بے تحاشا چیلنجز ہیں. 2020 کافی لوگوں کا, بہت سارے بزنسز کا کووڈ کی نظر ہوا ہے, اور جب دنیا میں اتنی ساری انڈسٹریز اور اتنی ساری کمپنیز کو افیکٹ ہوا ہے تو نیچرلی ہماری کمپنی کو بھی, ہمارے بزنس کو بھی اس کے افیکٹس ہم نے محسوس کیے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ افیکٹ ہم پر ابھی تک تو نہیں آیا ہے, لیکن جس طرح کی مارکیٹ ہوئی ہے, ایگزسٹنگ کلائنٹس ہمارے کچھ کو چھوڑ کے, کچھ سے میرے مراد 2-3 کو چھوڑ کے جو کہ بینکرپٹ ہو گئے یا دے couldn't afford to use our services, ان کے علاوہ باقیوں کا ہمارا سٹیبل رہا, لیکن نئے کلائنٹس لانے میں ہمیں کافی مشکل کا سامنا ہے. اسائنمنٹس مارکیٹ میں پچھلے مہینے تک تو میں کہوں گا کہ بالکل ڈرائی آؤٹ ہو گئے تھے. ہم چونکہ بیسکلی کنسلٹنسی میں ہیں, IT سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہم
اسائنمنٹس میں زیادہ رہتے ہیں، تو مارکیٹ میں اسائنمنٹ بالکل بھی نہیں تھا. جو اسائنمنٹس تھے وہ پرائس پہ بہت نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو یہ ایک اور چیز بھی ہم نے نوٹ کری کہ فار ایگزامپل جو کنسلٹنٹ 1000 crowns an hour پہ جا رہا تھا، تو وہی کمپنی کہہ رہی تھی کہ ہم آپ چونکہ اس وقت زیادہ کنسلٹنٹس ہیں مارکیٹ میں، آپ 700 لیں یا آپ 750 لیں. تو یہ چیز ہم نے نوٹ کری. لیکن یہ کہ الحمدللہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں اور اچھا کیا کہتے ہیں سلسلے چل رہے ہیں. مجھے کسی نے، میں نے یہ بات خود نہیں سنی ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو علی بابا کے جیک ما ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ آر یور پلانس فار 2020، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ نے 2020 سروائیو کر لیا تو یو آر ان پروفٹ. تو ابھی تک تو ہم سروائیو کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آگے بھی ایسے ہی کنٹینیو رہے گا. جی، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا سویڈن میں ایسے کوئی گروپس یا ایسی کوئی آرگنائزیشن موجود ہے جو کہ پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو اس کا جواب میرے پاس ہوگا ہاں بالکل. میرے خیال ہے 2 یا 3 سال پہلے ہی جو PSBC ہے، پاکستان سویڈش بزنس کاؤنسل، کچھ لوگوں نے جو کہ میرے جیسے ہی انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے اس آرگنائزیشن کو بنایا ہے، جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں ان کو ریچ آؤٹ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کے ممبر بنیں، انہیں اس آرگنائزیشن کو فعال کریں اور ان کو اصل میں یہ بولیں کہ سیمینارز کروائیں، ایونٹس کروائیں، اور ایسے کانٹیکٹ پرسن یا میلنگ لسٹ بنائیں. یہ میں ایکچولی ان کو یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ ایک میلنگ لسٹ ہونی چاہیے جس میں تمام بزنسز، وہ چاہے وہ IT ہو، چاہے وہ ریسٹورنٹ برانچ ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی برانچ ہو، وہ اس میں کنیکٹڈ ہو اور لوگوں کو یہ چیز پتہ چلے کہ ایک آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے. مجھے جیسے یہ بھی پتہ ہے کہ PSBC کے ہمارے ایمبیسی سے بھی لنکس ہیں، سو وہ ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن ہے، اور اب ہم اس کو کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ہم لوگوں پر ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں لوگوں کو کیا ٹپ دینا چاہتا ہوں سویڈن میں کامیاب ہونے کے لیے، کاروبار میں، نوکری میں، ہر چیز میں، تو میرا اس میں سب سے پہلے مشورہ تو یہ ہوگا کہ اپنے سوشل سکلز پہ آپ لوگ توجہ دیں، اپنی پریزنٹیشن پہ توجہ دیں. اس کے بعد ایک چیز جس کو میں بہت لوگوں کو بولتا ہوں کہ پلیز اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے آگے جانا ہے، آپ کو لینگویج سیکھنی پڑے گی. گنی چنی چند کمپنیز ہیں جہاں پہ انگلش میں آپ ترقی کر سکتے ہیں انگلش لینگویج بولتے ہوئے، لیکن 99 اور 95% جو کمپنیز ہیں، اگر وہاں پہ آپ نے ایک سرٹن لیول سے آگے جانا ہے تو آپ کو زبان آنی چاہیے. زبان پہ فوکس کریں، زبان پہ محنت کریں. میں ایک لوگوں کو اکثر یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ جس دن ہمارا باس یا ہمارا مینیجر ہمیں یہ بات بولے گا نا کہ اگر تم سویڈش بولو گے تو نوکری رہے گی، سویڈش نہیں بولو گے تو نوکری نہیں رہے گی، 6 مہینے میں ہم سب فر سویڈش بول رہے ہوں گے. تو یہ میری ٹپس ہے، یہ میری ٹپ ہے ہر فیلڈ کے لیے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے آگے جانا ہے، آپ کو لینگویج آنی چاہیے، آپ کو کلچر کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور اپنی پریزنٹیشن سکلز پہ کام کریں. یہاں پہ ٹیکنیکل سکلز میں نے دیکھا ہے کہ جن کو جو کام میں بے شک، میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا، بے شک کام میں بہت اچھے نہ ہوں بٹ وہ پریزنٹیبل تھے، وہ بات کر سکتے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، دے گاٹ اے جاب کمپیئر ٹو جو اپنی فیلڈ میں شاید ان سے اچھا کوئی بھی نہ ہو لیکن وہ بول نہیں سکتے، انگلش میں بھی اچھا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو دے ڈونٹ گیٹ اے جاب. تو دیٹ وڈ بی مائی ٹپ ٹو ایوری ون. واٹ آئی کین گیو بیک ٹو دا کمیونٹی، تو میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے وہاں یہ بات ضرور کری ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے، گائیڈنس چاہیے، ہاؤ ٹو سیٹ اپ IT بزنس، چونکہ میں اسی کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو آئی ایم ہیئر، آئی ایم اویلیبل. آپ کو اگر پریکٹیک چاہیے، آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، میری کمپنی اویلیبل ہے، میں اویلیبل ہوں، وی کین ہیلپ یو آؤٹ اف یو ہیو دا نیسیسری اسکلز.
اکثر و بیشتر ہماری جابز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم فار ایگزامپل ایک ڈیولپر کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک ڈیولپر کی نیڈ فیوچر میں آنے والی ہے, تو ایک جاب آنے والی ہے. تو آف کورس اگر کوئی ایسا ہے جس کو ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ ہے تو وہ بلکہ ڈیولپمنٹ میں نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, اسکل سیٹ ہے, آپ جاب دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آف کورس آپ مجھے اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی وڈ بی ہیپی ٹو ہیلپ ایز مچ ایز آئی کین. اور اب میں اردو قاصد کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے انٹرویو کا موقع دیا اور مجھے بلایا. اور شہزاد بھائی کا بہت شکریہ, اردو قاصد کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.